اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی کام کا حکم دیا اور کہا اسلم، آپ یہ کام کریں، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن کو جھکا لیا۔ اسلام کا معنی ہی ہے جی گردن کو جھکا دینا۔ تو اس لیے صحابہ کو جب پتہ چلتا تھا کہ سونا حرام ہو گیا، کسی کو نہیں پتہ چلا، جب حضور نے ان سے رخ انور پھیر لیا تو انہوں نے پوچھا یار کیا بات ہوئی، آج حضور نے میری طرف دیکھا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی ہے۔ تو انہوں نے اسی وقت وہ انگوٹھی اتار کر اس کو ضائع کر دیا۔ بعد میں کسی نے کہا کہ بیچ کے تے صدقہ کر لینا سی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس چیز کو حضور نے ناپسند کر دیا ہے میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کر سکتا۔ یہ سیدھا ایویں لوگوں نے دین نو مشکل بنا چھڑے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دستی کا گوشت پسند تھا۔ حضور نے فرمایا دستی، انہوں نے پکائی، حضور نے فرمایا لے کے آؤ۔ وہ ایک دستی لائے، حضور نے خود بھی تناول فرمائی، صحابہ کو بھی دی۔ سرکار نے فرمایا دوسری لے کے آؤ۔ وہ دوسری لے کر آئے، حضور نے فرمایا اور لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا حضور بکری کی دستیاں تو 2 ہوتی ہیں۔ فرمایا میں نے تو تم سے پوچھا ہی نہیں کتنی ہیں، میں نے تمہیں کہہ دیا جاؤ تم لے آؤ۔ فرمایا اگر تم جاتے رہتے اور تم میرا حکم مانتے رہتے قیامت آ جانی سی، پر کٹوی چو دستیاں نہیں سن مکڑیاں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب ہے خلیل۔ خلیل کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ اب آپ کو اللہ کا دوست کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی 4 وجوہات ہیں۔ سلم نفسہ الی النیران، کہ اپنے مالک دی خاطر اگ دے اندر چھال مار چھٹی۔ اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ آپ کو خلیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی جان آتش کدہ نمرود میں پہنچا دیا۔ نمبر 2، وَمَالَهُ إِلَى الضَّيْفَانِ، جتنی دولت اللہ نے آپ کو دی تھی آپ نے وہ ساری مہمانوں پر خرچ کر دی۔ نمبر 3، وَوَلَدَهُ إِلَى الْقُرْبَانِ، حکم آیا پتر چاہیدہ ہے انہوں بھی قربان کر چھڑیا۔ اور نمبر 4، وَقَلْبَهُ إِلَى الرَّحْمَانِ، اپنے دل کو اللہ کی یاد میں لگا دیا اور اللہ کی یاد کے علاوہ کچھ یاد ہی نہ رکھا۔ یہ 4 چیزیں ہیں جس کے صلے میں آپ کو خلیل کہا جاتا ہے۔ تو میں پہلے پر گفتگو کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو سپرد نار کر دیا۔ قرآن کا واقعہ جی بڑا ذوق والا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بت پرستی تھی وہ عروج پر تھی۔ آپ نے ان کو سمجھایا بھئی بندے دے پتر بن جاؤ، اے جنہوں تسی اپنے ہتھاں نال بنایا ہے وہ خدا ہو سکتے ہیں، وہ باز نہ آئے۔ تو پھر چونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ باطل کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کا ایک بت کدا تھا جہاں پر انہوں نے طرح طرح کے بت لٹکائے ہوئے تھے، اور جدوں بھی ٹائم ملتا سی جا کے اپنی اپنی مرضی دے پتھر نو کہندے سن تو میرا خدا ہے، تو میرا ہے، تو میرا ہے، تو میرا ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کلاڑا لے کر اندر تشریف لے گئے، جن بت سن سارے دی ٹنڈ کر چھڈی، اور جڑا انہاں دا پیو سی وڈا انہوں کچھ نہ کیا، وہ کلاڑا او دے کندھیاں تے اوتے رکھ کے تے واپس باہر آئے۔ وہ پوجن والے گئے، اتنے پہنچے، انہوں نے ویکھیا بھئی ساڈے تے خداوند دا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ فوراً وہ نمرود کے دربار میں پہنچے اور کہا کہ آج چونکہ CCTV کیمراز ہوتے نہیں تھے، کہا جی یہ پتہ کریں، انہیں کیا لاؤ کھوج، پتہ کرو قدموں دے نشان لبو کیڑا آیا کس ٹائم آیا۔ تو جو آپ کے دشمن تھے حضرت ابراہیم کے، وہ کہنے لگے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 60 ہے، کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، وہ ایک ابراہیم نامی آدمی ہے، وہ ہر وقت ہمارے بتوں کے خلاف لوگوں کو تیار کرتا رہتا تھا، یہ اسی نے کام کیا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے اچھا انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے لوگوں دے سامنے پیش کرو جی۔ دربار لگ گیا جی، ابراہیم علیہ السلام نو پکڑن واسطے چلے گئے، آپ خود تشریف لے کے آئے، اگے سارا مجمع بیٹھا ہے۔ تو کہنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم اے ساڈے خداوند دی جڑی درگت ہے تسی بنائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا نہیں نہیں بل فعلہ کبیرہم، وہ جدے کندھے دے اتے کلاڑا رکھیا ہے انہوں جا کے پوچھو اے کنے کیتا ہے۔ ان کی زبان پر بے اختیار ایک جملہ آیا جس کو قرآن نے نا جی ذکر کر دیا، کہنے لگے ما ہاؤلاء ینطقون، ابراہیم اے بولتے نہیں نہ سکتے۔ تو آپ نے فوراً ایک جملہ کہا جس کو قرآن نے ذکر کیا، فرما اف لکم،
اوے افسوس ہے تواڈے تے، اُفِّل لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّہ، تم پر بھی افسوس ہے اور من دون اللہ پر بھی افسوس ہے۔ من دون اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا، چاہے ذوالحج ہو یا محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، جمادی الاولیٰ ہو، جمادی الاخری ہو، رجب ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، شوال ہو، ذی القعدہ ہو، مہینہ کیڑا بھی ہوئے، جدوں تک تہاڈا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوئے گا تہاڈے سجدے قبول نہیں ہو سکتے۔ میں یہاں عقیدے کی ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، یاد رکھیں جو اللہ کے علاوہ ہے وہ من دون اللہ ہے۔ قرآن میں جہاں بھی یہ لفظ آئے گا من دون اللہ، یا اس سے مراد کافر ہوں گے یا اس سے مراد بت ہوں گے، لیکن 100 سال ہو گیا ہے ہمارے بر صغیر میں ایک ایسی مخلوق آئی ہے، وہ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد نبی ہے، نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد نبی اور ولی ہے۔ سکولاں لے بچوں میں دس رہے ہیں، توجہ نال سننا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اُفِّل لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّہ، کہ تم پر اور من دون اللہ پر افسوس ہو۔ کیا ابراہیم علیہ السلام من دون اللہ سے مراد نبی لے سکتے ہیں کہ نبی پر افسوس ہو؟ کیونکہ خود آپ نبی ہیں، بلکہ آپ جد الانبیاء ہیں۔ آپ کو پتا جد الانبیاء آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ آپ کی پشت میں سے اللہ نے 40,000 نبی پیدا فرمائے۔ ہمارے زمانے میں ایک ایسی مخلوق آئی جس نے کہا نہ نبی کچھ کر سکتے ہیں نہ ولی کچھ کر سکتے ہیں، لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ جس کا نام محمد ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، جس کا نام علی ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں آج واضح طور پر کلیئر کرنا چاہتا ہوں، داتا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر لکھا، پوچھا جی امام اعظم کا مسلک کیا ہے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں وہ سنی ہے، مجدد پاک سنی ہے۔ اے محرم دے 10 دن جنہاں دا عرس پاک پتن شریفی چوندا سنی ہے، داتا صاحب سنی ہے، مہر علی شاہ سب سنی ہے، جماعت علی شاہ سب سنی ہے، ممتاز قادری سنی ہے، علم الدین سنی ہے، وہیل چیر والے بابا جی سنی ہے۔ تسی سدھا سادہ تسی گیا جی وہ بھی صحیح کہتا ہے تو وہ بھی صحیح کہتا ہے، ایڈا جے صحیح لگدا نے تو انہوں اپنے نال رکھو۔ ہن باقی چونکہ کہندے جی انہوں نے خالی بڑکا مارنی آندیاں گل نہیں کر دے، میں کہا پتر آج تیرا اے بھی مسئلہ حل کر چھڑ دیں۔ قرآن میں جہاں من دون اللہ آئے گا اس سے مراد یا بت ہوں گے یا کفار ہوں گے۔ اب یہ کہتے ہیں اس سے مراد نبی اور ولی ہیں۔ اگر میں ان کو کچھ کہوں گا بھئی لمبی داڑھی رکھن نال دین آندا ہے تو پھر تو سکھاں نے تھوڑی لمبی رکھی ہے۔ دین اگردت پختہ بے آداب عشق، دی بغیر صحبت ارباب عشق۔ ساڈے وڈے کہندے ہیں دین وڈیاں پگڑیاں پان نال، وڈیاں داڑیاں رکھن دے نال تے وڈے چپے پان نال نہیں آندا، دین داتا صاحب دی بارگاہ چوں ملدا ہے۔ ہاں دین، میں دین دی گل کر رہا، علم دی گل نہیں کر رہا۔ اے میں کتاب تہاڈے سامنے چکاں گا، مینوں بھی کتاب چکنی آندی ہے، میں دین دی گل کر رہا۔ جڑے اے کہندے نے کہ من دون اللہ تو مراد نبی ولی ہیں، انہاں دے بارے چ تانوں صحابی دا فرمان سنا چھڈا میں، اور بخاری سے سنا دوں، اور بخاری بھی وہ جو آج بھی مکے اور مدینے میں پڑھائی جاتی ہے، اور بخاری بھی وہ جو مرزا جیلمی نے سامنے رکھی ہوئی ہے، صفحہ بھی وہی ہے جو اس کا ہے، اور صحابی وہ جن کے والد کا نام حضرت عمر ہے اور ان کا اپنا نام عبداللہ ابن عمر ہے۔ اسی کو گال کریے جی دل دکھا چھڑیا ہے جی، میں نے کہا دکھو اسی تے گال خالی وابی کہا چھڑیے کہ دل دکھیا، میں کہا تو پھر اپنا مسلک ٹھیک کرو، جے نام لین نال دل دکھدا ہے مسلک ٹھیک کرو۔ اسی تانوں کہندے جتھے مرضی سانوں کہو بریلوی آ رہے ہیں اسی فخر کران گے، بریلوی آ رہے ہیں بھائی۔ ہم ان کو کچھ کہیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب مسجد سب کی ہے، میں نے کہا سب کی نہیں ہے یہ مسجد، یہ اللہ کی مسجد ہے۔ ہاں یہ اللہ کی مسجد ہے، یہ سب کی نہیں ہے، اس پہ ہر کسی کا اجارہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مسجد ہے۔ اور اللہ کس کا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں اس کا ہوں جو میرے حبیب کا ہے۔ سانو نواں دین نہ سمجھاؤ تسی آ کے، اور ہم کوئی سخت جملہ نہیں کہہ رہے جی۔ لو جی بسم اللہ شریف پڑھ کے میں کتاب چک رہے ہیں، صفحہ نمبر 1194 ہے جی، اور بخاری وہ ہے جو مکے مدینے میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے اوپر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ
حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا حضور اللہ دیاں مخلوقاں چو سارے نالوں بھڑی مخلوق کیڑی ہے؟ صحابی رسول ہیں عبداللہ ابن عمر اور اے او وین جنہاں نو حضور دی محبت دے اندر اگلے کے اندر سن جھلا ہے جھلا ہے جھلا ہے۔ اور یہ جب مکہ سے مدینہ منورہ، یہ ساری باتیں لکھی ہوئی، مکہ سے مدینہ منورہ سفر کرتے تو یہ ان جگہوں کو تلاش کرتے تھے جہاں حضور بیٹھتا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ کسی جگہ پہ درخت کو پانی لگا رہے تھے، امام ذہبی نے سیر میں لکھا، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس درخت کو پانی کیوں لگاتے رہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے پانی لگاتا ہوں کہیں خشک نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے سائے میں کملی والا بیٹھا کرتا تھا۔ اور یہ وہی عبداللہ ابن عمر ہے کہ قاضی یاز مالکی نے شفا میں لکھا کہ آپ سفر میں جا رہے تھے، آپ نے قافلہ روکا اور سواری سے نیچے اترے اور اس کی اپنی اونٹنی کی مہار پکڑی اور اس کو گھمانا شروع کر دیا، جس طرح کولو کے گرد، وہ تیل کا جو کولو ہوتا ہے اس کے گرد اونٹنی یا اونٹ گھومتا ہے یا جانور گھومتا ہے، آپ اس کو گھما رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا لا ادری، معلوم نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میں امام الانبیاء کے ساتھ تھا، امام الانبیاء یہاں رکے تھے اور حضور نے اپنی سواری کو گھمایا تھا، میں بھی اسی لیے کر رہا۔ ان سے پوچھا گیا حضور پیڑی مخلوق کیڑی ہے؟ آپ نے نہیں کیا کھوتا، آپ نے نہیں کیا کتا، آپ نے نہیں کیا خنزیر، آپ نے کیڑی مخلوق دے بارے چ آپ نے کیا؟ آپ نے فرمایا سب سے بری مخلوق وہ ہے اللہ کی مخلوق میں سے، انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ فرمایا جو آیتیں اللہ نے کافروں اور بتوں کے لیے نازل کی ہیں وہ آیتیں جو ایمان والوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں وہ اللہ دی مخلوق کی جو سارے نالوں بڑی مخلوق ہے، بڑی مخلوق ہے۔ آیتیں دیکھو بھائی کتنی غلط بات ہوگی کہ آپ نے کام کیا نہیں اور میں یہاں کھڑے ہو کر آپ کے بارے میں بات کر دوں کہ آپ ایسے ہیں جی، کتنی غلط بات ہے۔ اب آیت اتری ہے کفار کے لیے اور یہ اس کو فٹ کر رہے ہیں نبیوں پر، آیت اتری ہے بتوں کے لیے، یہ اس کو فٹ کر رہے ہیں ولیوں پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہندے بڑے بڑے پیڑے ویکھن پر خارجیاں نالوں پیڑا کوئی نہیں ویکھیا۔ یہ موجود ہے یہ بخاری میں سنا رہا ہوں آپ کو، ریاض سے چھپی ہے اور سعودیہ والوں نے چھاپی ہے۔ تو فرمایا من دون اللہ سے مراد نہ نبی ہے نہ ولی ہے، من دون اللہ سے مراد کافر ہیں۔ کیڑا؟ ٹرمپ جس کے سامنے جا کر تم جھکتے ہو وہ من دون اللہ ہے، جو کچھ نہ کر سکے حتیٰ کہ مکھی کا پر بھی نہ بنا سکے وہ من دون اللہ۔ سورہ انبیاء کا آخری رکوع ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا۔ فرمایا جو من دون اللہ ہے وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتا، وہ مکھی بھی۔ اب یہ آج جب بھی یہ پڑھیں گے کہیں گے دیکھو نا جی داتا صاحب مکھی نہیں بنا سکتے، بھئی اسی کیا مکھیاں بڑھانے، لیکن وہ من دون اللہ میں نہیں ہے۔ سنو، جو مکھی کا پر نہ بنا سکے، جو مچھر کا بال نہ بنا سکے وہ من دون اللہ ہے۔ کہتے ہیں دیکھو نا ہم نے قرآن پیش کیا، میں نے کہا بھائی ہم بھی قرآن پیش کر رہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جناب سلیمان نے کیا تخت بلقیس چاہیدہ ہے، کتنا دور؟ 4 مہینے کی مسافت پر 2500 کلومیٹر، 2 مہینے جان دے 2 آن دے، 7 جندرے، 7 کوٹھیاں، 7 تالے، 7 پہرے دار، ایک بندہ کھڑا ہو کے کہندا ہے میں لے کے آواں گا۔ فرمایا کتنا ٹائم؟ اس نے کہا آنکھ بند کر کے کھولیں گے نہیں تخت آپ کے قدموں میں ہوگا۔ توجہ، جو پر نہ بنا سکے وہ من، اور جو 4 ماہ کی مسافت 2500 میل کی مسافت سے 7 دروازوں میں 7 پہرے داراں دے ہونیاں تخت لے آئے او ولی اللہ۔ آگے چلو، قوم موسیٰ کو پیاس لگی، قوم موسیٰ آپ کے پاس آ کر کہنے لگی حضور پانی چاہیے ہے، آپ نے فرمایا دے واسطے ڈنڈا چاہیے ہے۔
ڈنڈا چکیا تے آپ نے پتھر دے ہوتے ماریا 12 چشمے. سورہ بقرہ شریف آیت نمبر 60 وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. 12 چشمے جاری ہو گئے. جو پر نہ بنائے وہ من دون اللہ، جو تخت لے آئے وہ ولی اللہ. ایک ڈنڈا مار کے 12 چشمے جاری کر چھڑے. کلیم اللہ تخت لے کے آئے، چشمے جاری کرے، نہ ڈوب سکے. نجی اللہ تے 50 دن تے 50 راتاں اگ دے اندر رہے، اگ آگ دا کچھ نہ بگاڑ سکی. خلیل اللہ 7 سال دا بچہ ہے. آپ انہوں نے بلا کے تے اپنی زوجہ نو حضرت حاجرہ نو کہندے سرما لوائے نو، نویں کپڑے پواؤ. کہا جی کیوں؟ کہا کہیں لے کر جانا ہے. لے کر گئے، جنگل میں بیٹھے. باپ بیٹے سے کہتا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. پتر میں رات نو خواب ویکھیا کہ میں تینوں ذبح کر رہا ہوں. بیٹا کہتا ہے کس کا حکم ہے؟ جی اللہ کا حکم ہے. انہوں نے کہا پھر میرے کو لو کیوں پوچھ رہے ہو؟ چھری لے کے آئے ہو؟ ہاں ان کا چھری لے کے. بیٹا 7 سال کا بیٹا باپ کو مشورہ دے رہا، چھری لے کے ہو؟ جی لے کے. اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لیں کہیں شفقت پدری غالب نہ آ جائے. لٹایا جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے، اور وہ چھری، آپ کو چھری چونکہ نبی کے ہاتھ میں، اور چھری اتنی تیز تھی لوہا کاٹ جاتی تھی. آپ نے چلائی چھری اور اس کے بعد آنکھیں کھولی تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام ادھر کھڑے ہیں، اور نیچے جو خون بہ رہا ہے وہ جبریل جنت سے دمبا لے کر آئے ہوئے ہیں. تخت لے آئے ولی اللہ، چشمے جاری کر چھوڑے کلیم اللہ. آگ اثر نہ کرے خلیل اللہ، پانی اثر نہ کرے نجی اللہ، چھری اثر نہ کرے ذبیح اللہ. اور پھر سورہ آل عمران میں واپس چلے جائیں. آل عمران کی آیت نمبر 49 وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. سیدنا مسیح عیسیٰ علیہ السلام ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کرتے ہیں، اور جو ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کرے وہ روح اللہ. پھر شروع تو جو کچھ نہ کر سکے وہ من، جو تخت لے آئے وہ، جو چشمے جاری کرے، جو پانی جس کا کچھ نہ بگاڑ سکے، آگ جس کا کچھ نہ بگاڑ سکے، چھری جس کا کچھ نہ بگاڑ سکے، اور جو مردے زندہ کر چھوڑے وہ عیسیٰ روح اللہ. گل مکتی مکائیے جڑا ایک سجدہ کر کے پوری امت بخشوا چھٹے ہو محمد الرسول اللہ. آپ کے سامنے نمل کی آیت نمبر 40، بقرہ کی آیت نمبر 60، آل عمران کی آیت نمبر 49، الانبیاء کی آیت نمبر 69، اور اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 44 اور سورہ صافات کی آیت نمبر 104، 1 2 3 4 5 6 قرآن دی آیتاں پڑھیاں، ایک بخاری دی حدیث پڑھی ہے. یہ تو ثابت ہوندہ ہے کہ اللہ نے جنہوں نے نبوت دیتی ہے کائنات کے اندر او بھی بے مثل و مثال ہیں، اور جنہوں دے صدقے اللہ نے کسی نو ولایت دیتی ہے قیامت تک لکھاں سلام انہوں نے ہی پیش کیتے جان گے. تو من دون اللہ سے مراد کافر اور بت ہیں. یہ ولی اللہ ہیں، یہ ولی اللہ ہیں جڑے اکھ پا کے تقدیر بدل چھڑ دینے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لو جناب کہتے ہیں کیٹیگوریکلی نہیں آئی. آگ کی تاثیر ہے کہ وہ جلا دیتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام 50 دن رہے کیوں نہیں جلایا؟ تو میں نے کہا اس کا جواب تمہیں ہم نہیں دیں گے، بریلی والے دیں گے. حضرت سیدنا امام احمد رضا محدث بریلی اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں جلے. سچی بات سکھاتے یہ ہے. اے جواب آخری چاہے گا کہ کیوں نہیں جلے، تو میں وہ سارے اعلیٰ حضرت کے سارے شعر پڑھتا ہوں. سچی بات سکھاتے، سیدھی راہ چلاتے، شافے دافے رافے نافے کیا کیا رحمت لاتے. یہ ہاں یہ ایس محبت دے نال شافع امت اور نافع خلقت. دفع بلا فرماتے، ہلتی نیویں جماتے، ڈوبی ناویں تراتے. نیویں تے ناویں، ناویں کشتی نو کہندے نیواں بنیاداں نو، ہلتی نیویں جماتے اور ڈوبی ناویں تراتے. یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے.
انا اعطینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے قادر کل کے نائب اکبر، کل کا رنگ دکھاتے، نزع روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہے، مرقد میں بندوں کو تھپک کر، مرقد قبر کو کہتے ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے۔ ان قیامت دا دن آ گیا جی، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے۔ لیکن اسی تے گل کرنی سی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی، اعلیٰ حضرت فرماتے فیض جلیل خلیل سے پوچھو، مولوی سے نہ پوچھو، شاعر سے نہ پوچھو، نقیب سے نہ پوچھو، خطیب سے نہ پوچھو، مقام مصطفیٰ پوچھنا ہے تو خلیل سے پوچھو۔ اعلیٰ حضرت فرمانے تانوں وابی نہیں دسے گا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، یہ تمہیں خلیل بتائیں گے کہ حبیب کون ہے۔ فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ کھلاتے یہ ہے۔ سمجھ گئے ہو جی؟ اب لگتے ہاتھوں کے اے مسئلہ ہو جائے جی پیسے کدھروں آئے، اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی اسی کلام میں ذکر کیا، فرمایا رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے پر کھلاتے یہ ہیں۔ اب وہ کیوں نہیں جلے؟ فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام اندر تشریف لے گئے تو فرشتے کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے تھے، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کیونکہ وہ سلام اس لیے پڑھ رہے تھے، ان کو پتا تھا کچھ بھی نہیں ہونا۔ کیوں نہیں کچھ ہونا؟ فرماتے تھے کیونکہ پیچھے ہیں اسماعیل پاک، اور ان کو اس لیے کچھ نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم پاک کے بیٹے اسماعیل ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں مصطفیٰ کا نور موجود ہے، اور جتھے حضور دا نور ہوئے اتھے آگ ساڑ سکتی ہے، اتھے حضور دا نور جلوہ گارے اتھے کی ہونا ہے بھائی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا جی حضور ایک مسئلہ ہے، اے ویکھو کڈے اوکھے اوکھے مسئلے اعلیٰ حضرت کو پوچھے گئے، آپ نے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اب ایک پر ہی گفتگو ہوئی ہے کہ آپ کو خلیل اس لیے کہتے ہیں کہ آپ آگ میں بھی چلے گئے، اور وہ کہنے لگے جی جلاؤ، آپ نے فرمایا کرو کام، انہوں نے آپ کو بھیجا، آپ کا کپڑا بھی نہ جل سکا جی، صرف وہ رسی جلی ہے جس کے اندر باندھا ہوا تھا، چونکہ ابلیس نے مشورہ دیتا سی، فرمایا انہوں نال نہیں رکھنا، انہوں سڑن دیو، باقی جڑا کرتا آپ دے نال سی کرتا بھی کوئی نہ سڑیا۔ تو پھر اس لیے تو سرکار نے فرمایا کہ وہ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آئی، وہ دمبے والی کے دمبا وہاں آ گیا، اسماعیل علیہ السلام کھڑے تھے، حضور نے فرمایا اللہ نے پھر میری امت میں بھی یہ بات لازم کر دی کہ تم نے قیامت تک سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنا ہے، اور جو قربانی نہیں کر سکتے وہ روئیں نہیں، رونا نہیں ہے، بس صرف دل میں یہ آرزو رکھیں یا اللہ جے ساڈے کول ہوندی تے اسی بھی کر دے، لیکن رونا نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال قربانی کی، اور ایک قربانی حضور اپنی طرف سے اور ایک اپنی ساری امت کی طرف سے فرمایا کرتے تھے۔ صدقے جامع میں مولا علی تو حدیث ترمذی کی ہے، مولا علی 2 قربانیاں کرتے تھے، کسی نے کہا 2 کیوں؟ فرمایا ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک کملی والے کی طرف سے کرتا ہوں، کیونکہ وہ من دون اللہ نہیں ہے، وہ حبیب اللہ ہے، وہ نبی اللہ ہے، وہ رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل شانہ اس مہینے کے صدقے آپ کو عشق مصطفیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔